اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم فی آخر الزمان، اسی فتنے کا تسلسل بیان کرتے ہوئے فرمایا فتنہ ہے، اس فتنے کا شکار اور اس فتنے کا مرکز اور اس فتنے کے رئیس اور سرغنے کون ہوں گے؟ فرمایا یخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام، اس فتنے کا زیادہ تر شکار ایسے لوگ ہوں گے احداث العمر، کم عمر لوگ، ناپختہ لوگ، نوجوان طبقہ، عمر کم، نوجوانی کے جذبات، گرم خون، سفہاء الاحلام، پختہ عقل نہیں ہے، ناپختہ عقل میں پختہ نہیں ہے، عمر میں پختہ نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون رکھا ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ کا قانون یہی ہے۔ ہاں قدرت کا اظہار الگ چیز ہے، قانون یہ ہے اللہ نے بصیرت کو، سمجھ کو، فہم کو عمر کے ساتھ بھی رکھا ہے اور تجربہ کاری کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ فرمایا احداث الاسنانی، نا تجربہ کار لوگ، سفہاء الاحلام، عقل میں ناپختہ، جذبات ہوں گے، بس جذبات ہے، جذبات کو جہاں مرضی استعمال کروا لو، گرم خون ہے، اس خون کو جہاں مرضی ٹکرا دو، یہ گرم خون ہے، اس کو جذبات دلا کے جیسے مرضی استعمال کر لو۔ فرمایا زیادہ تر لوگ اس فتنے کا شکار ایسے ہی لوگ ہوں گے الا من رحم اللہ، جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنہ جو فتنہ خوارج ہے، فرمایا لا یخرجون، فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ فتنہ نکلتا رہے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں فتنہ آیا، خوارج کا فتنہ، اور یہ خوارج کا فتنہ چلتا رہا۔ فرمایا یہ فتنہ مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف علاقوں میں آتا رہے گا حتیٰ کہ مسیح دجال کے ساتھ یہ فتنہ مل جائے گا۔ حضرات گرامی، جو اہل حق کا گروہ ہے وہ بھی فرمایا اہل حق کا گروہ ہر دور میں آتا رہے گا، حق والے ہر دور میں آتے رہیں گے حتیٰ کہ اہل حق کا آخری قافلہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ساتھی ہوگا، اور دجال اور باطل اور خوارج اور گمراہ نکلتے آئیں گے، ان کا آخری سرا مسیح دجال کا ساتھی ہوگا اور مسیح دجال کے پیروکار ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں پیدا ہونے والے بدترین فتنہ خوارج کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی۔